سر مجلس اتحاد المسلمین سے آخری وقت میں کیوں فیصلہ تبدیل ہوا؟ دیکھیں بہت سارے عوامل تھے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت جو ہے انہوں نے کیا کیا. میں آپ کو مثال دوں. وحدت المسلمین سے ہماری باتیں شروع ہوئی, TLP نے ہمیں آفر کیا احتجاج میں آنا چاہے, مولانا فضل الرحمان کا بیان آ گیا. تو وہاں واشنگٹن میں ایوان صدر میں ایک صحافی نے یہ سوال کروایا گیا کہ جی یہ پاکستان میں تو ملیٹنسی کی طرف لوگ جانے لگے ہیں. یعنی وہ یہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے تھے کہ جی اگر کوئی ایجوٹیشن ہوتی ہے تو بڑے ہی ظلم و جبر سے جو ہے ان کا سر کلا کما کیا جا سکے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا کوشش یہ کرنی پڑی کہ ایسی امپریشن کو ڈسپیل کر سکے. خان صاحب سے 2 دن قبل میری ملاقات ہوئی ہے. 2 دن ابھی کل ہماری ملاقات ہوئی تھی آپا حلیم آپا کی جی. ان سے میری کل رات کو بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ خان صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ. باقی جو ہیں یہ پارٹی کے نئے جو پارلیمنٹیرین بنے ہیں منتخب ہوئے ہیں ان کا حق ہے اپنے لیڈر کو ملے. لہذا ہر ایک جو ہے اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی, کہا تھا کہ آپ کے ذہنوں سے جو اتفاق نہیں ہے, آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں ہے. تو اب ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب؟ ہمارا بھی ان کے ذہن سے تو کوئی اتفاق ہی نہیں ہے. ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذہبی سیاست کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک لبرل پارٹی ہے, ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں. ہم پاکستان کو ایک انلائٹن ماڈریٹ فیوچر دینا چاہتے ہیں. اور میرا خیال نہیں ہے کہ احتجاج میں انہوں نے بات کی اور بعد میں جو ہے وہ اس سے منحرف ہو گئے. تو وہی بیان بازی کی حد تک ہمارا ساتھ نبھ سکا. آگے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی حکومتی اتحاد ہو سکتا ہے. البتہ اگر ہمیں اپوزیشن پہ بٹھایا گیا تو ہو سکتا ہے جو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اپوزیشن کے بینچز کا اگر انہوں نے چناؤ کیا ہے تو شاید کچھ عرصے یہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے. PTI کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گی اپوزیشن بینچز پر حکومت کو؟ کیسے ٹف ٹائم دیں گے؟ کوئی احتجاج وغیرہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلے دن سے لے کر آخری روز تک اگر یہ ہم سے چھینے گئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کریں گے تو ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. کیا کریں گے؟ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوان کے اندر ہماری 2 جنگیں ابتدا میں ہوں گی. پہلی جنگ ہوگی خان پہ جو انہوں نے جیلی کیسز دائر کیے ہیں, ابیوز آف دی پروسیس آف لا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خواتین اور مرد اور جتنے ورکروں پہ انہوں نے یہ 20-22 ماہ میں مظالم ڈالے ہیں, ہر ایک کا ہم ایوان میں پوچھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایوان میں ان تمام مظالم کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ سکیں. سابق وزیر اعظم عمران خان لیکن جس طرح سے ان کو عدالتی پروسیس کو پلوٹ کر کے اور جوڈیشل پروسیس کو ان جج صاحبان سے جنہوں نے 1 ہفتے کے اندر یکے بعد دیگر ان کو 3 دفعہ سزائیں دی, کس طرح کا نظامی انصاف ملک پہ مسلط کیا گیا ہے. یہ کنگرو کورٹ سے بھی گر چکے ہیں. یہ نظامی انصاف نہیں دیا ہے بلکہ وہ پورے ملک کو آپ نے ایک اتھارٹیرین سٹیٹ بنایا ہوا ہے. پاکستان میں اب رجیم کو اتھارٹیرین سٹیٹ قرار دیا جا رہا ہے. جمہوریت جو ہے روبہ زوال ہے. پارلیمان ایک واحد فورم ہوگا ہمارے پاس جہاں ہم کھل کے شارٹس کھیلیں گے, جہاں ہم ان کو ان کے کرتوت جو الیکشن سے پہلے کے تھے اور الیکشن کے بعد کے ہوں گے وہ ان کو کنفرنٹ بھی کرائیں گے اور قوم کو بھی بتائیں گے. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے چیف جسٹس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد بلے کا نشان چھن گیا اور آپ کی بات صاحب نظر آئی. آج آپ اسی چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جس پر کل آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. تو یہ جو 65% عذرداری ہے پھر ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نظام نے اختیار ان کو دیا ہے, قانون نے. اب یہ اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ ٹریبیونل کے اعلان ہو جائیں اور ٹریبیونل کے بعد ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں. دیکھیں آسان سا تو ان کا حل ہے, اپنی فارم 45 دیکھ کے فیصلہ کرنا شروع کریں. دن میں یہ 100 مقدمے فیصلہ کر سکتے ہیں. آج تاریخ ہے, پھر 26 تاریخ ہے, پھر
اور الیکشن ٹریبیونل اب بننا شروع ہو گئے ہیں. نہ ہمیں ان سے کوئی انصاف کی توقع ہے، نہ یہ انصاف دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہاں پہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے، آگے ہم ہائی کورٹوں میں تو جا سکیں. بیسیکلی ہم چاہتے ہیں خارجی کر دیں لیکن کم از کم آگے کا راستہ کھل جائے. مروت صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد ہوا ہے، تو جو فائنل ڈیسیژن ہوں گے کیا عمران خان صاحب کے ہوں گے؟ اگر عمران خان صاحب کے ہوں گے فائنل ڈیسیژن جو ہوں گے، تو کیا سنی اتحاد کونسل اس چیز کو برداشت کر پائے گی اور کتنا عرصہ یہ چیز لے کے چل سکے گی؟ پارٹی میں ہم نے ایم او یو کے تحت ان کے ساتھ شمولیت کی ہے، اس کے تحت ہماری پارٹی جو ہے وہ خان ہی رن کرے گا. خان کے ہی فیصلے ہوں گے. انہوں نے اس پہ کوئی عذر اٹھایا ہی نہیں ہے. ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنا فورم ہمیں دیا ہے. کوئی شرائط وغیرہ بھی رکھی؟ کوئی شرائط نہیں ہے. ہمارے ساتھ کچھ پارٹیوں نے بہت آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم مشکور ہیں کہ اتنی جبر و فسطائیت کی فضا میں بھی ابھی ایسے اہل ضمیر ہیں جو مجبور کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے مکمل تیار ہیں اور رات کو انہوں نے کچھ اتفاق بھی ہوا ہے، مختلف چیزوں پر کنسنسس پایا گیا ہے. تو اب آپ لوگ بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے جا رہی ہے. کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو اپوزیشن بینچز پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حکومت بنا رہے ہیں اور اگر ان کو یہ مناسب نظر آتا ہے کہ مینڈیٹ چوری کریں، پی ٹی آئی کے 80 کے لگ بھگ این سیٹیں یہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی مل کے، تو جو ان کا سابقہ ادوار ہیں، ایک تو ان پہ بھی سوالیہ نشان بنتا ہے یہ لوگ اگر اس طرح کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت سنبھال سکتے ہیں. نمبر 2، پاکستان میں کبھی بھی جمہوری پروسیس یا الیکشن کے فیئرنیس پہ کبھی کسی کا اعتقاد آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ایک فارم 47 جس کی کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی فارم 45 نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں جیت گیا. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. فارم 45 بنیادی دستاویز ہے، آج تک ایک فارم 45 سامنے نہیں آیا. اگر یہ حکومت بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کو بنانی چاہیے، تو نون اور پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم تو خیر وہ تو ویسی ایک ایسی پارٹی ہیں جس کو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کوئی سیاسی پارٹی کے ڈیفینیشن میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہے، لیکن نون اور پیپل پارٹی کو اتنا ظلم ملک و قوم کے ساتھ ایک منٹ آفیسر کی طرف سے جاری کردہ فارم 45 جو صرف ہمارے امیدواروں کے ایجنٹس کو نہیں جاری ہوا ہے بلکہ تمام ایجنٹس کو جاری ہوا ہے، اور ہم نے میجارٹی امیدواروں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن میں جمع کیے ہیں.